مسافر ہو یا ایسی خواتین ہوں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے حالات میں دیکھ لیں۔ چھوٹا موٹا سفر ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ اپنے شہر سے اٹھے اور دوسری جگہ چلے گئے، تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر روزہ نہ چھوڑا جائے، اس لیے کہ رمضان کے روزے کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سفر تکلیف دہ ہے، سفر گرمی کا زمانہ ہے یا اور کوئی اس میں کسی قسم کی دشواری کا اندیشہ ہے، تو پھر روزہ مسافر بھی چھوڑ سکتا ہے، مریض بھی چھوڑ سکتا ہے۔ اور وہ عورتیں کہ جو ایسی حالت میں ہیں کہ جن کے یہاں ولادت متوقع ہے اور یہ ہے کہ بچہ تو پیدا ہو چکا اور وہ ماں کا دودھ پی رہا ہو، تو ایسی حالت میں اگر کوئی ماہر طبیب یا کوئی خاتون تجربے کار اگر یہ بتائیں اور یہ کہیں کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو اس کے اندر نقصان کا اندیشہ ہے، تب یہ ہے کہ وہ ایسی حالت میں روزہ۔ تو میرے کہنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے، مسئلے کا علم ہونا چاہیے۔ مسئلہ روزے کے بارے میں بس یہ بنیادی بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ اور رسول نے جو ہے کسی کو پکڑ کے یہ نہیں کہا کہ خبردار جو تم نے روزہ رکھا، یہ ایسا کوئی سلسلہ تصور اسلام میں اور شریعت میں اور روزے کے مسئلے میں نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر روزہ تمہارے اوپر کوئی شاق ہو اور تمہاری طاقت سے باہر ہو، اگر کوئی اندیشہ ہو کہ آگے روزے میں تمہیں پریشانی اور تکلیف ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں اسلام نے، اللہ اور اللہ کے رسول نے آسانی اور سہولت پیدا کی ہے۔ باقی روزہ وہ عمل ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ حتی المقدور اور حتی الامکان اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یہ سب حالتیں ہیں۔ استفتی قلبک، آپ اپنے قلب سے فتویٰ لیں۔ ایک فتویٰ تو مفتی صاحب دیتے ہیں اور ایک فتویٰ وہ ہے جو آپ کے اندر، دل کے اندر بیٹھا ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کی حالت کیا ہے، آپ کی صورتحال کیسی ہے، آپ کے اندر قوت ہے یا کمزوری ہے، یہ آپ اپنے اندر سے فیصلہ کیجئے۔ لیکن وہی بات ہے، یہ جذبہ ہو تو اس میں کامیابی ہے۔ اور دوسری بات میں یہ بھی عرض کر دوں، ہمارے بہت سے ایسے بڑے بزرگ حضرات، ہمارے ایسے بہت سے بڑے عمر رسیدہ اور بزرگ حضرات ہیں کہ جن کی حالت واقعی ایسی ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن یہ ہے کہ وہ عام طور پہ جذبے میں آ کے روزہ رکھتے ہیں۔ میں انہیں مشورہ دے رہا ہوں کہ اگر جانتے بوجھتے اگر ایسا حال اپنا طاری کیا کہ جس میں نقصان کا یقین ہو جائے، تو پھر یہ معاف کیجئے، یہ ایسا ہے جیسے آپ نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے۔ اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ بالکل اپنی گویا جان کی بازی لگا دیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جہاں تک ہو سکتا ہے آپ عمل کریں، اور جہاں آپ کے لیے دشوار ہو جائے تو ایک روزے ہی کی خصوصیت نہیں ہے، ہر عبادت میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو گنجائش دی ہے اور ہمارے اور آپ کے لیے اس میں لچک پیدا کی ہے۔ تو رمضان کے روزے کے لیے بس ایک جذبہ ہے کہ اگر رکھا جائے، لیکن اگر یہ بات یقین کے درجے میں ہو کہ نقصان ہوگا تو اس یقین کے ہوتے ہوئے پھر یہ کام نہ کیا جائے۔ ویسے اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، لیکن اپنے آپ کو کسی مشکل میں ڈالنا اور اپنے آپ کو کسی مرض اور بیماری کے اندر اس میں اضافہ کرنا، اسلام اسے بھی پسند نہیں کرتا۔ باقی یہ ہے کہ گرمی کی وجہ سے روزہ چھوڑنا اور یہ کہ صاحب گرمی کا روزہ جو ہے یہ لمبا روزہ ہے، اس کو اس لیے چھوڑنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور یہ ہے کہ کبھی کبھی سحری میں نہیں اٹھے تو بعضوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جی سحری تو کھائی نہیں ہے تو اس لیے روزہ نہ رکھا جائے۔ یہ نہیں، جان بوجھ کے سحری میں نہ اٹھیں تو یہ ایک الگ خرابی ہے، لیکن اگر اتفاق سے سحری میں نہیں اٹھ سکے اور ایک گھونٹ پانی پی لیا اگر، تب بھی آپ روزہ رکھ لیں، نیت روزے کی رکھیں۔ سحری اگر آپ سے گویا
بلا ارادہ اگر سحری میں آپ نہ اٹھ سکے اور آپ گویا آپ سحری میں کھا نہیں سکے، لیکن یہ ہے کہ جیسے ہی آنکھ کھلے آپ روزے کی نیت کر لیں۔ سحری چھوٹنے کی وجہ سے روزہ چھوڑنا یہ اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے، اگرچہ سحری کھانا اللہ کو پسند ہے۔ یہ میں وہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ جو عام طور پر روزہ چھوڑنے کا سبب لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ اسلام نے تو بس گنجائش دی ہے اور رخصت دی ہے، لیکن مسلمان جب ان کے دل میں روزے کی عظمت اور اہمیت نہ ہو تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی روزے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے۔ باقی اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور ہماری خواتین کو، بیماروں کو اور سب کو اللہ تعالی ہمت اور طاقت عطا فرمائے کہ وہ رمضان کے روزوں کو پورے طریقے پر رکھیں، اور اللہ تعالی روزوں کی برکت سے ان کی بیماری اور ان کی گویا کمزوری کو بھی اللہ تعالی دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔